یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں. اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے. ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. نو بڈی. تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ اور اللہ کے پاس جا. چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ. اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی. ٹینشن نہ لیا کر. گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا. دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی. تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی ہے نا. یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے بندے، یہ جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، اس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان، اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا. حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے. پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے. سوچ، اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے. سوچ، اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا. اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا تو. ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی. تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں. جو ہے اس پہ فوکس کر. مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے. لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی. اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں. خواہش ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی خواہش کر. راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر. ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے. کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھ ہی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتا. ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں؟ میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے. تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی. نو وے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اور اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی. اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو. ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو. جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو. تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے. اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا. یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں،
رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر. لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں. لیکن یہ چاہت جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے. بس زندگی یوں ہی 2-4 اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے 2-4 قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں میٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے 2-4 قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا. کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے. اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے. ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے. ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا. پیسہ ہوگا، اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتا ہے. اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، یہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا. اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے. تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی. کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا. تو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا، لوگوں کے ناراض ہو جانے کا، فالوورشپ گوانے کا، کچھ بھی. وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا، اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گنہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبات ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کو کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو کھو رہا ہے. تیرے جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بے نیاز ہے. لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے. یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا. دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا، وہ بہت اٹریکٹیو ہے. دنیا نے جو شکل اختیار کی